رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں، محدثین، فقہا، جن تک دین پہنچا. اب ہم اس ذریعہ بنے ہوئے اس دین کو آگے لے جانے کے. ہم یہ نہیں کہتے ہم نبی استغفر اللہ، سوچا بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتے. وہ ختم ہو گیا، ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن علماء تو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ انما یخشی اللہ من عباد العلماء تو قرآن پاک میں ہے کہ نہیں ہے؟ انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے نا، یہ سلسلہ چلتا. اب آپ کہیں گے یہود و نصارہ کی سب سے بڑی سازش یہ ہے اس وقت موجودہ دور میں، پوری دنیا کے یہودیوں کی اور نصارہ کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ ان کے علماء کا اعتماد ان کے دلوں سے نکال دو. بعد میں یہ کٹی ہوئی پتنگ ہو جائیں گے، ہر اسکالر کو سنیں گے، ہر جگہ جائیں گے، ہر بات کو سنیں گے، رنگ برنگی بات کو، جو عقل کو لگے دل کو لگے اس کو دین سمجھیں گے، جو عقل کو نہ لگے دین کو نہ لگے دل کو نہ لگے اس کو دین نہیں سمجھیں گے. تو سب سے بڑا کام ان کے علماء کا، ان سے اعتماد چھین لو، ان کے علماء کی محبت ان سے نکال دو، تو یہ خود بخود دین سے ہٹ جائیں گے. دین سے ہٹانے کی ضرورت نہیں. اس کا بہت بڑا جو مؤثر ذریعہ اس وقت استعمال ہو رہا ہے وہ میڈیا ہے. علماء کی وہ عقیدت ہی نہیں رہی، علماء سے وہ محبت ہی نہیں رہی، اور علماء سے وہ عقیدت اندر ہوتا ہے نا انسان کے، نہیں یار یہ عالم ہے، یہ دین کے داعی ہیں، وہ چیزیں رہی نہیں. مولویوں نے دین بگاڑا ہے، الٹی باتیں. سارا مولویوں کا قصور یہ ہے نا، نکاح پڑھا کے آپ کو حلالی کر دیا، یہی قصور ہے نا. نہ ہوتی تو مسئلہ اور تو کہیں تھا نا، زنا میں چلے جاتے. مولوی کا تو یہی قصور ہے نا، جنازہ پڑھائے گا، اس نے کلمہ سکھا دیا. مولوی کا تو یہی قصور ہے نا بیچارے کا. جن لوگوں کو علماء سے الرجی ہے، جن لوگوں کو علماء سے یا دین، وہ علماء سے الرجی نہیں ہے، وہ اصل میں دین سے الرجی ہے. ان کے خون میں وائرس ہے کفر کا، شرک کا، حرام کا، زناکاری کا، اور ان کے خون میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان کا لنک اور وائرس کہیں نہ کہیں سے آیا ہوا ہے. یہود و نصارہ کا آیا ہو، یا ان کے حرام خوری کرتے ہیں، یا سود کھاتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی مسئلہ کہیں نہ کہیں سے خراب ہوا ہے. ان کو سوچ لینا چاہیے جو علماء کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں یا دماغ استعمال کرتے ہیں، یا جو علماء کے خلاف اپنا کوئی بھی عمل استعمال کرتے ہیں، ان کو سوچ لینا چاہیے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ نے علماء کو اپنا بندہ کہا ہے، اور وہ رب اور رحمان اور شیطان کی پہچان سکھاتے ہیں. تو جنہوں نے رحمان اور شیطان کی پہچان نہیں سیکھنی، وہ شیطان کے بندے بننا چاہتے ہیں، اسی لیے تو علماء کی مخالفت کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، کہ ہم سب پوری امت مسلمہ جب تک ہم دین کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ جڑے رہیں گے، ہمارا دین بھی باقی رہے گا، ہماری نسلوں میں دین بھی چلے گا ساتھ. لیکن اگر ہم دین والوں سے نفرت کریں گے، جن کو تو جدید ٹیکنالوجی نہیں آتی، جن کو رب کی پہچان تو ہے کہ نہیں ہے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. بہت بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر بن جائیں، آپ پی ایچ ڈی کر لیں یا کوئی بھی کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، کوئی پریشانی ہوتی ہے، بیوی سے لڑائی ہو گئی، کاروبار نہیں چل رہا، یا کوئی دماغ خراب ہو گیا کہیں سے، یا کچھ مسئلہ ہو گیا، شاگردوں نے پھینٹی اتار دی ہے، تو وظیفہ لینے کس کے پاس؟ مولوی کے پاس آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی کے پاس رب ہے. بھائی آتے ہیں کہ نہیں؟ اسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھئی آپ تو ڈاکٹر تھے، آپ تو جدید ٹیکنالوجی کے ماہر تھے، آپ کو کیا ضرورت تھی علماء کے پاس آ کے ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے دعائیں کروانے کی؟ تو پتہ چلا ان کے پاس رب ہے. تو دو لفظوں میں بات سمجھا رہا ہوں کہ جو لوگ علماء کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، غلط زبان استعمال کرتے ہیں، ان پہ جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں، یا دین کا ٹھیکیدار ان کو کہتے ہیں، یا اسی طرح کسی اور مولوی بخشے کے، سارے بخشے کے، ایسے الفاظ بولتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر بچائیں. علماء چلتے رہیں گے، یہ قیامت تک آتا رہے گا سلسلہ، جیسے نبیوں کا سلسلہ، یہ قیامت تک اللہ نے دین کو لے کے چلنا ہے. یہاں میں ایک اور چھوٹی سی مثال دے دوں. دو راستے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. دو راستے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف رحمان. جنگ شروع ہوگی وہاں سے، جنت سے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو الگ کر دیا، آدم علیہ السلام کو الگ کر دیا، دونوں الگ الگ ہو گئے. شروع ہوگی جنگ، شروع ہوگی نا. اس نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، دن کو بھی، رات کو بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی. آپ پہلا پارہ پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں، زیادہ میں لمبی بات نہیں کروں گا، صرف آخری 2-4 منٹ کا درس رہ گیا. اچھا ہوا کیا؟ اب یہاں دیکھ لیں، آپ اس پہلو کو دیکھ لیں.
ایک شیطان کی لڑی بن گئی، اس کے اندر کون کون آ رہا ہے؟ قابیل آگے، اس کے بعد نمرود، فرعون آگے، سارے قارون آگے، یہ شیطان کی لڑی آ رہی ہے، شیطان کی لڑی۔ رحمان کی لڑی میں آدم علیہ السلام، 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام، انبیاء اکرام، صدیقین، شہداء، صالحین، علماء، مفسرین، محدثین، فقہا، قیامت تک ایک لڑی یہ چلے گی۔ اب ہم درمیان میں، عوام الناس درمیان میں، بہت سے لوگ نبیوں کی حمایت کرنے والے تھے، بہت سے لوگ فرعون کی حمایت کرنے والے تھے۔ جو لوگ فرعون کی، نمرود کی، قارون کی حمایت کرتے ہیں تو وہ سمجھ لیں شیطان کی لڑی میں ہے، رحمان کی لڑی میں وہ کبھی نہیں آ سکتے۔ اور جو لوگ علماء سے محبت رکھتے ہیں کہ ان کے سینے میں قرآن ہے، اور علماء، صالحین، صدیقین، شہداء سے، مفسرین سے، محدثین سے، فقہاء سے محبت رکھتے ہیں، یہ رحمان کی لڑی میں ہے۔ یہ کس کی لڑی میں ہے بھائی؟ رحمان کی۔ تو ہم نے اب خود فیصلہ کرنا ہے اپنے ضمیر میں جان کے کہ ہمارے گھر میں، ہماری فیکٹری میں، ہماری بیٹھک میں ہم جو اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، علماء کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، دین والوں کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، دینداروں کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، یا دین کے حق میں باتیں ہوتی ہیں؟ اگر تو دین کے حق میں ہوتی ہیں تو رحمان کی لڑی میں، دین کے خلاف باتیں ہوتی ہیں تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ میں وہ بھی یہی کرتے تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہنستے تھے، وہ بھی یہی کرتے تھے نا، اللہ کے نبی پہ ہنستے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی پتھر مارتے تھے نا، یہی کرتے تھے۔ تو ہمارے اندر اور ان کے اندر فرق کیا؟ تو میرے دوستو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ یہ نکلا سارے درس کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں، زبان سے بھی، قول سے بھی، فعل سے بھی، عمل سے بھی، روح سے بھی، دل سے بھی۔ ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ اس بات کی گواہی دے، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرمائے۔